پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے، وہ لوگ جو جب شکنجہ ان کے گلے میں کسا جاتا ہے حقائق چھوڑو جی یہ بات سے کیا رہے نہیں، آپ لوگ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں، کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یہ ہر حدیث کے پاس ہے، چھاپ دیں۔ اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے، اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی ہے، حسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف، وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے، امام محمد باقر پر تہمت لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے، سارا واقعہ پیش کرتے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ باز نہیں آئے۔ راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا، ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا۔ اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہا کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں، یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے۔ وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسومات محرم الانام اور سانح کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کچھ صحیح نہیں ہیں۔ یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا، ورنہ کچھ حقیقت نہیں۔ اور اس نے صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا، کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا، امام حسین جھوٹا تھا۔ یہ پوری کتاب ہے۔ اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین ان کا بیان کرتا، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے نامراد ظالم بندو، یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی اللہ کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی اللہ کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں، خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آگے تاریخ کی جھوٹی روایتیں۔ یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ، اس میں زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ القصری، مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد قصری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے، وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے، انہیں تو لوگ روکتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کسی والے آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے۔ خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑھے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے، اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی۔ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، یہ سب جھوٹی باتیں۔ میں نے 2 راوی جو ان کے نشان دے دیے، ظالموں اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ ظالموں اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟